داڑھی موجود تھی، کیا ہمارے چہرے پر بھی ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی مبارک زندگی کی آخری نماز فجر اپنے خیمے میں باجماعت ادا فرمائی، جبکہ دشمن چاروں طرف سے تلواریں چمکا رہے تھے۔ اہل بیت اطہار علیہ رضوان کی اصل محبت ان کی پیروی کرنے میں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنی چاہیے اور وقت آنے پر دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ و اہل بیت کی اس طریقے والی سچی محبت عطا فرمائے۔ محبت اس چیز کا نام ہے کہ بندہ محبت کی اطاعت کرواتی ہے تو جس بندے کا محبوب ہو تو محبوب کی اطاعت بھی کرے، محبوب کے پیچھے پیچھے چلے۔ اور یہ ہمارے ایمانی تقاضا ہے، ہمارے ایمان کے لیے اتنی ضروری ہے، ایمانیات میں سے ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے اس کی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کی ذات ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے ایمانیات میں سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی ہر چیز سے بڑھ کر کوئی بھی چیز اس سے بڑھ کر آقا کی ذات ہونی چاہیے، آقا کے فرمان ہونے چاہیے، آقا کی سنتیں ہونی چاہیے۔ سب کو غور کرنا چاہیے ہم کس طریقے سے چل رہے ہیں، ہم کس طرح جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں مختصر واقعہ کربلا پیش کروں گا۔ دراصل واقعہ کربلا ہم سنتے رہتے ہیں اور یہ واقعے کو بیان کرنے میں ابے نلکا بند کر یار، کب سے پانی بہ رہا ہے؟ ابے ہو جائے گا بند کر کے تو چیک کر ایک بار۔ ویڈیوز میں بھی آتے ہیں یا جس کو کوئی علم نہیں ہوتا، من گھڑت روایات کے مطابق اپنی طرف سے روایات ڈال کر ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جن میں معاذ اللہ یہ ایک سبق دیا جا رہا ہوتا ہے کہ جی امام حسین رضی اللہ عنہ بڑے پریشان تھے، آپ بڑی ٹینشن میں تھے، بڑے پریشان تھے کہ کس طریقے سے جان چھوٹے، آپ کے رفقا بڑے پریشان تھے کہ کس طریقے سے یہ جنگ ختم ہو، کس طریقے سے ہم یہاں سے نکلیں۔ حالانکہ یہ درست نہیں ہے، ایسا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ ابے نہیں منع کیے، امام صاحب کی بنانی ہے خالی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث جو وحی نازل ہوئی تھی وہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب آخری عمر کو پہنچے، کیونکہ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، آپ نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت عطا کی، یعنی حکمرانی جو تھی حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو عطا کی۔ حضرت امیر معاویہ نے حکمرانی کی اور یزید جو تھا وہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ تو جب آخری عمر آئی تو کچھ لوگ جو کہ ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں وہ اگر حضرت امیر معاویہ کو باتیں کرنے لگے یا ہم اگر اپنی لینگویج میں کہیں کہ آپ کو بھڑکانے لگے کہ جی اب آپ کا بیٹا موجود ہے، اپنی زندگی میں آپ اپنے بیٹے کو خلافت دے دیں، اپنے بیٹے کو آپ حکمرانی دے دیں۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو بلایا نہیں کر یار، اور اسے حکم دیا، آپ نے یہ وصیت فرمائی 10 منٹ کی ویڈیو بنانی ہے۔ غلط کنسپٹ دیا جاتا ہے نا کہ اپنے بیٹے کو جی حکمرانی دے دی، حکمرانی کس شرط پر تھی اس پر کوئی غور نہیں کرتا۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو بلایا اور آپ نے نصیحت کی یزید کو، آپ نے فرمایا کہ تم اپنی حکمرانی ان 3 افراد پر پیش کرنا، اگر یہ قبول کریں تو چاچا کیا کر رہے ہیں؟ تو دیر لگا رہے ہیں۔ 3 شخصیات کون تھی؟ چاچا فرمایا کہ حضرت لگا رہے ہیں ابن عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین رضی اللہ عنہ، ان پر پیش کرنا۔ 5 منٹ ہونے والے ہیں۔ تشریف لے کے آپ کا انتقال ہوا، آپ کا انتقال جیسے ہی ہوا 55 یزید فرید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف 5
5 منٹ ہو گئے ساتھ مبارک. جو کہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا، اس کے ذریعے پیغام بھیجوایا کہ جی آپ میری بیعت کریں. رات کا وقت تھا، مسجد نبوی میں امام حسین اور دیگر صحابہ تشریف فرما تھے. ولید کا قاصد آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ کو بلوایا ہے، گورنر ہاؤس میں بلایا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام پریشان کے رات کے وقت کیوں بلایا؟ تو امام حسین کیونکہ دور اندیش تھے، سمجھدار تھے، آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یہ یزید کی طرف سے پیغام آیا ہوگا کہ امام حسین کو کہہ میری بیعت کریں. امام حسین تشریف چماٹ مارتا میں وہاں پر گورنر ہاؤس پانی بیک کے جا رہا ہے اپنے باپ کے اوپر. ولید بن عتبہ جو اس وقت کا مدینے کا گورنر تھا، وہ کہنے لگا کہ حضور حضرت میری معاویہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، یزید نے تخت سنبھالا ہے، لہٰذا وہ آپ کی بیعت چاہتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو ایسی بیعت نہیں کروں گا، میں تو اس کی بیعت بالکل بھی نہیں کروں گا. تو وہاں پر امام حسین جواب دے کر واپس آ گئے. واپس آئے، مدینے پہنچے، صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ معاملات ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور جو اس وقت صحابہ کرام کی اولادیں موجود تھیں اور جو صحابہ موجود تھے، انہوں نے عرض کیا حضور آپ بالکل بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، یزید کی بیعت کر ہی نہیں سکتے، یزید تو شرابی ہے، یزید تو اجرے دیکھنے والا ہے، اس کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو کسی حکمران ہو ہی نہیں سکتا مسلمانوں کا. یزید کی بیعت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جو فتنے کا اندیشہ تھا، مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے ہجرت فرمائی مکے کی طرف. جب آپ مکے پہنچتے ہی کوفے والوں کے خط آنا شروع ہو گئے، لگاتار خطوط آ رہے ہیں اور وہ خط بھی 1 2 3 4 خط نہیں آ رہے. تاریخ میں لکھا ہوا کہ تقریباً 3 گولیاں جسے کہتے ہیں، 3 گولیاں ان کے خطوط کی بھری گئی تھی. ان خطوط میں کیا تھا کہ جی آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ اگر ہماری حکمرانی نہیں کریں گے تو مجبوراً ہم نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا ہوگا. آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید خلیف کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کرنا چاہتے. اگر پھر بھی آپ نہیں آئیں گے تو بروز قیامت کی ہم یہ عذر پیش کر دیں گے. اگر ہم سے سوال ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی بھائی ہے جن کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے، آخرکار مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے. تو اس طرح کی باتیں ہم خطوط میں آنے لگے، اور بھی کئی طرح کی باتیں ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خط پڑھے اور دیگر جو صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام کی اولادیں موجود تھیں، بڑے بڑے صحابہ کرام، انہوں نے عرض کیا حضور آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، 8 منٹ کی ہو گئی. یہ مکر جائیں گے، یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ دین پر تو چلنا ہے، دین کا کام کرنا ہے. تو آپ نے وہاں کے معاملات دیکھنے کے لیے، حالات دیکھنے کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ انتہائی سمجھدار اور انتہائی بہترین مشورہ دینے والے نظام ہیں. آپ کو وہاں بھیجا کہ وہاں کے حالات جا کر دیکھیں کیا صورت حال ہے. حضرت مسلم بن عقیل
تمہارے پاس ایک گورنر ہی ہے، میں تمہیں کوفے کی گورنر بھی دیتا ہوں۔ عبیداللہ بن زیاد وہ کوفے پہنچا، رات کے وقت چھپ کر کوفے میں آیا۔ کوفے میں آ کر اس نے سب سے پہلے کام کیا کیا؟ سب سے پہلے اس نے یہ کیا کہ نہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت کے گورنر تھے، ان کو معزول کر دیا۔ جب ان کو معزول کر دیا، گورنر سے ہٹا دیا، گورنر نے اپنے قبضے میں لے لی، تو سارے معاملات انہیں کے اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ اب اس نے کسی کیا اور کو کیا لگا کہ دیں رات گے، اب کسی اور کو لگا دیں گے۔ کہ جو وہاں کے بڑے بڑے سرداران تھے، بڑے بڑے عہدیداران تھے، ان کو بلوایا، ان کو بلا کر ان کو دھمکایا، ان کو ڈرایا کہ جی کچھ نہیں، اگر آپ لوگ صبح تک میرا ساتھ نہیں دیں گے، صبح تک اپنے بندوں کو پیچھے نہیں کریں گے، تو میں تمہارے کام روک دوں گا۔ ہر طریقے سے ان کو دھمکایا، کسی کو اس کی اولاد کے حساب سے دھمکایا، کسی کو اس کی مال کے حساب سے دھمکایا، ان کو دھمکایا اور وہ سارے کے سارے پیچھے ہٹ گئے۔ کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل امام حسین کو پہلے سے خط بھیج چکے تھے کہ یہاں کے معاملات سارے نارمل ہیں، آپ یہاں پر آ جائیں، لیکن دوسرے دن پتا چلا کہ لوگ تو سارے پیچھے ہٹ گئے۔ پہلے چند لوگ ہٹے، پھر فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں حضرت مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی، جب نماز شروع کی تو چند ہزار لوگ موجود تھے، جب نماز ختم کی پیچھے کوئی بھی موجود نہیں۔ آپ کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرتے ہی آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ وہاں سے مکے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل چکے تھے کوفے کے لیے۔ راستے میں امام حسین کو پتا چلا، آپ کو خبر مل گئی، ایک شاعر تھا، اس کے ذریعے آپ کو خبر ملی کہ نہیں وہاں کے معاملات تو سارے الٹ ہو گئے۔ وہ سارے لوگ جو آپ کی صاحب کا ساتھ دینے کے لیے آپ کو جنہوں نے خط لکھے تھے، وہ سارے بے وفا ہو گئے، وہ سارے پیچھے ہٹ گئے، ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیرے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ چلتے آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، پھر بھی آپ نہیں چلتے۔ راستے میں یزید نے زیاد نے اپنے ایک وزیر کو بھیجا، ابے جانا جن کا نام تھا، مارو جان سے۔ حسین کے پاس آئے اور ان سے عرض کی حضور معاملات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں، تیرا ہو گئی، لہٰذا مجھے جو وہاں سے حکم ملا ہے 15 ہو جائے 15۔ کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تو میں کون سا یوز کر رہا ہوں؟ مان لیے کہ آپ کو شہید کر دیں۔ ویڈیو بنا رہا ہوں نا، حسین نے کوئی فرمایا کہ دقت ہے؟ جان جاتی ہے تو چلیں گے، ہم ظلم کے آگے نہیں جھکیں گے۔ اگر آج میں ظلم کے آگے جھک گیا، مسجد میں موبائل یوز نہیں کرتے، یہ ہمیں سکھائیں گے۔ کل کوئی ظلم کے آگے جھکے گا اور وہ یہ دلیلیں دیتا پھرے گا کہ نماز رسول بھی یہ سکھائیں گے ہمیں، مسجد میں موبائل نہیں چلاتے۔ 3 مرتبہ حضرت یزید نے روکا کہ حضور مان گیا، امام حسین نے مانا، لیکن حضرت یزید جو تھا وہ امام حسین سے آل رسول سے محبت کرنے والا، اسے پتا تھا کہ یہ امام علی مقام ہے، یہ مولا علی کے بیٹے ہیں، یہ واسطہ رسول ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ لہٰذا اس نے کیا کیا، عبیداللہ بن زیاد بندہ بھیجا، قاصد بھیجا کہ حضرت یہ میری نہیں مان رہے، اب میں زیادہ دیر تک ان کو کنٹرول نہیں کر سکوں گا، یہ آگے چل رہے ہیں، اب پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ عبیداللہ بن زیاد نے دیکھا، عبیداللہ بن زیاد نے پھر سے پیغام بھیجا، آپ ایک کام کرو، ان کا پانی بند کر دو۔ وہ بن یزید سے کہا کہ ان کو ایک جگہ پر روکو، اس جگہ پر روک کر